الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہ کبوتر پالنے کے بہت ہی زیادہ شوقین ہیں۔ میرے وہ بھائی جو کہ اپنا سارا دن گھنٹوں بلکہ سارا دن کبوتروں کے پیچھے گزار دیتے ہیں، ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ غور سے سن لیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں کیا فرمان ہے۔ کبوتر پالنے سے کیا بہت بڑا عذاب نازل ہوتا ہے؟ کیا اس سے جنات گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، بسیرا کر لیتے ہیں، یا جادو ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ کیا گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے اور کیا رزق میں تنگی آ جاتی ہے؟ کیا گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہونے شروع ہو جاتے ہیں؟ گھر میں نحوست آ جاتی ہے؟ یا آخر ایسا کون سا شیطانی عمل ہے جو کبوتر کے گھر میں ہونے سے ہوتا ہے؟ تو آج کی ساری ویڈیو میں آپ کو اس کی تفصیل مکمل طور پر بتائی جائے گی اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کیا کبوتر پالنا جائز ہے یا نہیں۔ اور وہ بھائی جو کہ کبوتر پالتے بھی ہیں اور کبوتر کی بازی وغیرہ بھی کرواتے ہیں، جیسے مقابلہ کروانا، کبوتر کو اڑانا اور پھر گھنٹوں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنا، دوسرے لوگوں کے آس پڑوس میں جہاں پر بھی کبوتر ہیں اگر کسی کے چھت پر آ جاتا ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لینا، پھر کبوتروں کے درمیان شرطیں لگانا، مقابلہ بازی کرنا اور اس پر انعام وغیرہ رکھنا، کیا یہ سب جائز ہے اور گھر میں دوسرے جانور پالنا جائز ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتایا جائے گا، تو ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، کیا اور کبوتر بد دعا کب دیتا ہے، اس کے بارے میں بھی آج آپ کو بتایا جائے گا۔ کبوتر گھر میں پالنا کیسا ہے، کبوتر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخر کون سا ارشاد ہے، کون سی حدیث نبوی ہے کہ کبوتر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو کبوتر کا پیچھا کرتے دیکھا تو اس کے متعلق فرمایا کہ شیطان یتبع شیطانتن، یعنی شیطان ہے جو شیطان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں وقت کا ضیاع یعنی اور وقت کے ضائع کرنے کے اسباب دونوں کو اس کے لیے شیطان کہا گیا ہے، کیونکہ آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، نہ نماز کی خبر ہوتی ہے اور نہ دین و اخلاق کی پرواہ ہوتی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی خواب میں دیکھ لے کبوتر، تو اگر کوئی خواب میں دیکھے تو اس نے کبوتر پکڑا ہے تو اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ تو یہ تو خواب کی تعبیر ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگر بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو کہ کبوتر پالنے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ کبوتر پالنا برا نہیں ہے، جائز ہے، گھر میں رکھ سکتے ہیں، کبوتر گھر میں پال سکتے ہیں، اس سے کوئی گھر میں نحوست وغیرہ نہیں آتی ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں اب آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ شریف، مسجد نبوی ایسے مقامات ہیں جہاں پر بہت سے کبوتر ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بہت سے کبوتر ہیں، انہوں نے کبھی بھی بیٹ وغیرہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں کی ہے، وہ کبھی بھی گند وغیرہ نہیں وہاں پر پھیلاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے، بہت بڑی جو ہے وہ ایک نعمت ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کبوتر کبھی بھی بد دعا نہیں دیتا ہے۔ کبوتر رکھنے والے کے گھر پر مصیبتیں اور بلائیں کیا نازل ہوتی ہیں؟ تو حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کبوتر نبیوں کا پرندہ ہے، ٹھیک ہے، کبوتر نبیوں کا پرندہ ہے اور یہ کبھی اپنے رکھنے والے کے لیے بد دعا بھی کرتا ہے، لیکن جس گھر میں کبوتر ہوتا ہے وہاں جنات اور بلائیں بسیرا نہیں کرتی، کیونکہ جنات کے بچے کبوتروں سے ڈرتے ہیں۔
ایک دفعہ کبوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس کبوتر کو کس نے تنگ کیا ہے۔ پھر ایک صحابی نے قبول کیا تو حکم دیا کہ اس صحابی کو ابھی کے ابھی لے کر آؤ۔ تو کبوتر کے بارے میں بہت ہی خاص دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ملی ہے۔ کبوتر کبھی بھی بد دعا نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کبوتروں کو بر وقت دانہ کھانا کھلائیں، گرمیوں میں ان کو اچھی جگہ پر ٹھنڈی جگہ پر رکھیں، لیکن وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ کبوتر کے پیچھے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اور ان پہ کھیل مشغلہ کرتے رہتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز پنجگانہ چھوڑ دیتے ہیں، فرض کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں، کبوتر میں بازی شرطیں لگاتے ہیں، تو یہ بہت سخت گناہ اور حرام ہے۔ اگر آپ کبوتر کے بارے میں شرائط لگاتی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کا یہ ہے کہ آپ کبوتر گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ کے اگر بچے سارا دن کبوتر کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں تو آپ فوراً سے اپنے گھر سے کبوتروں کو ہٹا دیجئے۔ لیکن اگر نماز پنجگانہ بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کے کھانے وغیرہ کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، زیادہ وقت بھی وہاں پر ضائع نہیں کر رہے کبوتر کے پاس، تو پھر کبوتر رکھنا جائز ہے۔ کبوتر پالنا جائز ہے جبکہ دوسروں کے کبوتر نہیں پکڑیں، اور اگر کبوتر اڑانا کہ گھنٹوں ان کو اترنے نہیں دیتے، یہ انتہائی حرام کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان فقراء بروز قیامت اس طرح دوڑتے ہوئے آئیں گے جیسے کبوتر اڑتا ہے۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ حساب کے لیے رک جاؤ تو وہ کہیں گے، خدا کی قسم ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی جس کا ہم سے حساب لیا جائے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، میرے بندے سچ کہتے ہیں، پھر وہ دیگر لوگوں سے 70 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنتی شخص کسی پرندے کے کھانے کی خواہش کرے گا تو وہ پرندہ بھنا ہوا ٹکڑوں کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو جو کبوتر ہے یہ جنتی جانور بھی ہے، جنتی پرندہ بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو باقی پرندے ہیں وہ بھی پالنا جائز ہیں، گھر میں پال سکتے ہیں، لیکن ان کے کھانے وغیرہ کا اہتمام اچھے طریقے سے کیا جائے۔ تو اگر آپ ان کے کھانے وغیرہ کا اچھا انتظام نہیں کر رہے، ان کو وقت پر دانہ پانی وغیرہ نہیں دے رہے، تو یہ آپ کے لیے الٹا ثواب کی بجائے گناہ ہو جائے گا، آپ کے لیے حرام ہوگا، آپ کے لیے وہ پالنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کبوتر گھر میں پالنے چاہیے۔ اپنے گھروں میں کبوتر رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر پسند کیا تھا اور اسے دعا بھی دی تھی۔ کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے، اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کے کبوتروں کا بھی تھا۔ تو امید ہے آپ کو ساری ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کبوتر ایک حلال پرندہ ہے، اور اس کی ہڈی جلا کر زخم پر لگانے سے اللہ کے فضل سے زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی پیارا سا یہ پرندہ ہے، گھر میں ضرور رکھیں۔ لیکن اگر آپ گھر میں رکھ کر تو آپ وقت ضائع وغیرہ کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو یہ الٹا آپ کے لیے عذاب بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا نماز پنجگانہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔